بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کا عمل جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں وہ معمول کے مطابق مولانا عابد بالگرامی صاحب کا بتایا ہوا انتہائی مجرب عمل ہے۔ بالخصوص یہ عمل محرم کے آخری جمعہ کا عمل ہے۔ ناظرین محترم، مولانا عابد بالگرامی صاحب کہتے ہیں کہ روزانہ صبح اٹھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور کہیں کہ اے پروردگار، تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گناہوں پر پردہ ڈال دیا اور لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا نہیں کیا، اور اگر اللہ گناہوں پر پردہ نہیں ڈالتا تو کوئی زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ ناظرین محترم، جیسا کہ ہر انسان کے گناہ ہیں لیکن وہ ذات بہت رحیم ہے، اور جب اللہ نے ہمیں معاشرے میں بھیجا تو ہم پر رحمت کا پردہ ڈال دیا، اور ناظرین محترم، یہی چیز اللہ بھی ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے، یعنی اللہ بھی ہم سے اسی چیز کی امید کرتا ہے کہ ہم لوگوں کے عیبوں پر اور گناہوں پر پردہ ڈالیں، کہ جب ہم کسی کے گناہوں کو ظاہر کرتے ہیں تو اللہ بھی ہمارے گناہوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے، آمین۔ اس لیے ہمیشہ یہی کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کے بارے میں کوئی نامناسب بات نہ کی جائے۔ اس لیے ناظرین محترم، اپنے گناہوں کی سرزنش کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ اگر اللہ ہمارے گناہوں کو سب کے سامنے لے آیا تو ہم کیا کر سکیں گے۔ اس لیے ناظرین محترم، آج کا عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، اور مومنین اس عمل کو ایک بار لازمی آزما لیں۔ عمل یہ ہے کہ روزانہ کی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ یا ستاروں کا ورد کریں۔ عمل آپ کو اسکرین پر ظاہر ہو رہا ہوگا۔ کم از کم 18 مرتبہ اس اسم کا ورد لازمی کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ روزانہ کی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ اس عمل کو کریں، اور یہ عمل رات کو سونے سے پہلے اور صبح فجر کی نماز کے بعد کیا جائے گا۔ تو جو شخص یہ عمل کرے گا تو اللہ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ اور ناظرین محترم، اس عمل کے ساتھ آپ نے کسی کے عیب اور گناہوں کا تذکرہ ہرگز نہیں کرنا، حتیٰ کہ اگر آپ سے کوئی کسی کے متعلق بھی تذکرہ کرے تو آپ خاموش رہیں یا اس کی بات کو ترک کر دیں۔ اور ناظرین محترم، خاص طور پر مجالس میں بیٹھ کر ثواب کمانے کے بعد کسی کی زندگی کا تذکرہ بالکل نہیں کرنا، کیونکہ ناظرین محترم، جو ثواب آپ مجلس میں بیٹھ کر لے چکے ہیں وہ اس عمل سے ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے حتی الامکان یہی کوشش کریں کہ گناہوں سے محفوظ رہیں، اور یہ صرف ایک گناہ نہیں ہے، بیماری کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے، اور کسی کے عیب اور گناہوں کو ظاہر کرنا آپ کے اعمال کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ یہاں اعمال سے مراد آپ کے اچھے اعمال ہیں، یعنی اس عمل سے آپ کے اچھے اعمال بھی ضائع ہو سکتے ہیں، اور آپ کو اس بات کی خبر تک نہ ہوگی کہ آپ کے اعمال کیسے ضائع ہو گئے ہیں۔ اور ناظرین محترم، یہ وہ عیب ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ختم ہو سکتا ہے، یعنی روحانی طور پر انسان ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کے بارے میں کبھی کوئی بات نہ کریں، ہو سکے تو کوئی اچھی بات کر دیا کریں، بری بات ہرگز نہ کریں۔ ناظرین محترم، اس گھر میں کسی طور رحمت نہیں آتی کہ جو دوسروں کے عیب کے بارے میں تذکرہ کرے۔ اس لیے اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے، اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اس لیے ناظرین محترم، کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ ناراض بھی ہیں تو اس کے حق میں دعا کریں، اور یہ دعا کریں کہ اللہ اس شخص کو ہدایت دے دے، اور یہ دعاؤں میں سب سے بہترین ہے کہ اپنے دشمن کے لیے یا اپنے حاسد کے لیے دعا کی جائے۔ اگر کوئی شخص آپ کو ستاتا ہے اور آپ اس سے ناراض ہیں تو پھر بھی اس کی توفیق کے لیے اس کے حق میں دعا کیا کریں کہ اللہ اس شخص کو توفیق اور ہدایت دے۔ اور مختصر یہ کہ ناظرین، وہ دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں کہ جو آپ کسی دوسرے کے حق میں کرتے ہیں یا اس شخص کے لیے کرتے ہیں جو آپ کو رنج و غم دیتا ہے۔ تو ناظرین محترم، امید ہے کہ آج کا عمل آپ کو پسند آیا ہوگا،
اور مزید اس طرح کے اعمال اور وظائف کے لیے ہمارے چینل الفاطمہ ٹی وی کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس لازمی کر دیا کریں، کیونکہ ناظرین محترم آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ملتے ہیں اگلے عمل کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔